بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 6۔ راجکماری کمار دیوی اکیلی محل میں داخل ہوئی۔ اس وقت بھیم دیو، رانی راج کنول اور کمار دیوی کا بھائی رام دیو راج محل کے کھلے صحن میں ہی کھڑے تھے۔ شاید کمار دیوی اور آئبا کے یوں دیر سے آنے کی وجہ سے وہ کچھ پریشان تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں کے پاس آ کر کمار دیوی اپنے گھوڑے سے ایک چھلانگ لگا کر اتری۔ اتنی دیر تک راج محل کا ایک خادم بھاگتا ہوا بڑھا اور راجکماری کے گھوڑے کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا تھا۔ پاؤں پٹکتی ہوئی اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتی ہوئی وہ اپنی ماتا، پتا اور بھائی کی طرف بڑھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے وہ تینوں کسی قدر پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ آخر بھیم دیو نے راجکماری کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی کیا بات ہے؟ تم اکیلی آئی ہو، آئبا کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ تمہاری حالت سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آج تم نے آئبا سے جھگڑا کیا ہے، پر تمہارا مزاج بڑا برہم ہے۔ میں دیکھتا ہوں تمہارے خوبصورت چہرے پر غضبناکی کے آثار بھی ہیں۔ بیٹے کیا ہوا؟ کیا اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو تمہیں ناگوار گزری؟ کیا اس نے کوئی ایسی حرکت کی جو تمہارے لیے ناپسندیدگی کا باعث بنی؟ بیٹی کیا تم نے آئبا سے کوئی برا سلوک تو نہیں کیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کمار دیوی میری بچی، آئبا سے ایسا سلوک کرنے سے پہلے دو باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ پہلی یہ کہ وہ تمہارا منگیتر ہے، ایسا منگیتر جو جنگی ہتھیاروں کے استعمال میں کمال کی ہنرمندی رکھتا ہے۔ پھر یہ کہ تم اسے پسند بھی کرتی ہو، اس سے محبت بھی کرتی ہو، اس بنا پر اس کے جذبات کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان علاقوں میں اجنبی ہے، اس ناطے سے ہمارے لیے ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی بیٹے تجھے اس کے جذبات کا احساس ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس کی بے عزتی کر کے اسے کہیں چھوڑ کر آئی ہو کہ وہ راج محل میں نہ آئے۔ جب تک بھیم دیو بولتا رہا کمار دیوی اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر منہ بسورتی رہی اور غصے کا اظہار کرتی رہی۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب اس نے آئبا کے بھاگنے کی تفصیل کہہ دی۔ کمار دیوی کے اس انکشاف پر بھیم دیو، راج کنول اور رام دیو تینوں دنگ رہ گئے تھے۔ اس پر راج کنول نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی وہ کیوں بھاگا؟ اسے یہاں کیا تکلیف تھی؟ کیا تو نے اس سے کوئی برا سلوک کیا تھا؟ بیٹی آخر اس کے بھاگنے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، اس کے بھاگنے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے جن علاقوں کی طرف سے آیا تھا وہ ادھر ہی واپس جانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ اسے مجھ سے محبت تھی، نہ چاہت تھا، نہ پیار۔ ماتا ایسا لڑکا جسے مجھ سے محبت نہ ہو، جس کے دل میں ذرہ بھر میری چاہت نہ ہو، وہ میرے پریم کو ٹھکرا کر جانا چاہتا ہو اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا کیوں پسند کروں؟ اگر وہ پکڑا نہ گیا تو میں جانوں گی میری اس سے محبت ہی نہ ہوئی تھی۔ یہاں سے دفع ہوا، میری نگاہوں سے دور ہوا، اور اگر ہمیں تعاقب کرنے والے مسلح جوانوں نے اسے پکڑ لیا تو میں اس کا وہ حشر کروں گی کہ شہر والا بھی اسے دیکھ کر عبرت پکڑے گا۔ ماتا میرا یہ فیصلہ ہے کہ اب میں اسے اپنا جیون کا ساتھی نہیں بناؤں گی۔ جس لڑکے کو میری ذات سے دلچسپی نہیں ہے، جس کو میرے شریر سے محبت نہیں ہے، جس نے میرے پریم کی قدر نہیں کی، میں اگر اس کی جیون ساتھی بن بھی گئی تو آنے والے دنوں میں وہ میری کیا قدر کرے گا؟ لہٰذا اگر ہمارے مسلح جوان اسے پکڑ کر لاتے ہیں تو اس راج محل میں اس کی حیثیت میری منگیتر کی نہیں بلکہ ایک غلام کی ہوگی۔ وہ غلام تھا اور اب میں غلام بنا کر ہی اس راج محل میں رکھوں گی۔ میری اب تینوں سے التجا ہے کہ اس سے میں کیسا بھی سلوک کروں، اس سلسلے میں آپ مجھ سے کوئی باز پرس نہ کیجیے گا اور نہ مجھے اس سے باز رہنے کے لیے کہیے گا۔
اس کے ساتھ ہی کمار دیوی غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ ایک روز صبح سویرے راج محل کے اندر ایبا کے آنے کا ایک شور مچ گیا تھا۔ جو مسلح جوان اس کو پکڑ لائی وہ اسے راج محل کے کھلے صحن میں لائی۔ تب راج محل کے اندر سے کمار دیوی، بھیم دیو، رام دیو اور راج کنول باہر نکل آئی تھی۔ راج محل کے خدام بھی ایک طرف جمع ہو گئی تھی۔ اس موقع پر کمار دیوی کے غصے اور اس کی غضبناکی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جو مسلح جوان ایبا کو پکڑ لائے تھے وہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے انتہائی پریشانی کی حالت میں ایبا کھڑا ہوا تھا۔ کمار دیوی اس سے ذرا فاصلے پر رک کر تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر بڑے غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھی اور لگاتار 2 بھرپور تمانچے ایبا کے منہ پر دے مارے تھے۔ کمار دیوی کی اس حرکت پر بھیم دیو، راج کنول اور اس کا بھائی تینوں شرمسار سے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ انہوں نے کمار دیوی کی اس حرکت کو ناپسند کیا ہے، لیکن اس موقع پر وہ بول نہ سکے۔ پھر راجکماری چند قدم پیچھے ہٹی اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تو نے میرے شریر، میری آتما کو پامال، میرے امکان کی حدود کو پار کیا ہے۔ میں تجھے اپنی خواہشوں، اپنی امیدوں اور آشاؤں کا آدرش بنانا چاہا، لیکن تو غلام ثابت ہوا۔ میں نے تیری عظمت کو کوہساروں جیسا بلند لے جانا چاہا، لیکن تو ذلت و پستی کی خاک ثابت ہوا۔ میں نے تجھے ستارہ نصیب راجکمار بنانا چاہا، لیکن تو نحوست میں ڈوبا ہوا اندیشہ نکلا۔ میں نے تجھے پستیوں سے اٹھا کر کمال تک پہنچانا چاہا، لیکن ایبا تو تاریکیوں کی دل گرفتہ وحشت ثابت ہوا۔ میں نے تجھے اپنے گداز شبنمی لہروں میں گلاب کی مہک بنا کر اتارنا چاہا، لیکن تو نفرت کا پیکر ثابت ہوا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی۔ اس کے بعد پہلے سے بھی زیادہ غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، ایبا میں نے تجھے اپنے رخساروں پر حیا کی سرخی، اپنی سانسوں کی مہک، اپنی آتما کی حلاوت، اپنا اصل حیات، اپنا مرکز جان بنانا چاہا، لیکن تو ایسا بدقسمت نکلا۔ تو نے یہاں سے بھاگ کر یہ ثابت کیا ہے کہ تجھے مجھ سے کوئی چاہت، غرض و غایت، کوئی الفت نہیں ہے۔ نہ تو مجھے پسند کرتا ہے، نہ ہی تو چاہتا ہے کہ تیرے میرے درمیان سگائی کا رشتہ برقرار رہے۔ یہ حرکت کر کے تو نے میری سندرتا کی توہین کی ہے، اس لیے میں تیرے ساتھ اپنی منگنی اور سگائی کے رشتے کو منقطع کرتی ہوں۔ تجھے یہاں جو راجکماروں کی طرح رہنے کی آسائش مہیا کی گئی، لیکن تو نے ثابت کیا کہ تو غلام ایسی آسائشوں کے قابل نہیں۔ لیکن اب تو راج محل کے اندر نہیں رہے گا۔ راج محل کے اطراف میں جو راج محل کے خدام کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حصے میں تیری رہائش ہوگی۔ اب تو اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن اسی راج محل میں ایک غلام کی حیثیت سے گزارے گا، اور یہ دن ایک راجکماری کو دھوکہ دینے کی وجہ سے تیرے لیے عبرت خیزی کے دن ہوں گے۔ اب میں نے تیرے لیے وہ بندوبست کیا ہے کہ تو یہاں سے بھاگنا چاہے تب بھی بھاگ نہ پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قریب ہی کھڑے ایک خادم کو راجکماری نے اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پا کر خادم ایک طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لمبی موٹی زنجیر تھی جس سے ہاتھیوں کو باندھا جاتا تھا۔ وہ خادم جب زنجیر لے کر آیا تو کڑکتی آواز میں راجکماری نے اسے مخاطب کیا، زنجیر جیسا کہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے اسے پہنا دو اور اس کو وہ کمرہ دکھاؤ جس کے اندر آج کے بعد اس کا قیام ہوگا۔ راج محل کا وہ خادم آگے بڑھا۔ زنجیر کی جس طرف کڑیاں تھیں وہ کڑیاں اس نے اس کے بائیں ٹانگ کے گرد گھما کر اس کے اندر ایک تالا لگا دیا، اور زنجیر کی دوسری طرف لوہے کا ایک بھاری وزنی حلقہ تھا جو چلنے میں دشواری پیش کر سکتا تھا۔ جب اس خادم نے ایبا کو وہ بھاری بھرکم زنجیر پہنا دی تب وہ خادم ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہاری رہائش گاہ بتاتا ہوں۔ ایبا منہ سے کچھ نہ بولا، چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ خادم اسے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اندر فرش پر ایک معمولی سا بستر لگا ہوا تھا۔ کمرہ کوئی خاص بڑا نہ تھا، چھوٹا سا تھا، بمشکل 2 مسہریاں اس میں آ سکتی تھیں۔ بیچ میں ایک دروازہ تھا اور وہ دروازہ ایک دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ پہلا کمرہ دکھانے کے بعد وہ خادم اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دوسرے کمرے کی سامنے والی دیوار میں بھی دروازہ تھا۔ خادم اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے رہنے کے لیے یہی 2 کمرے مختص کیے گئے ہیں، تمہارے رہنے کے لیے یہی 2 کمرے مختص کیے گئے ہیں۔ پہلے کمرے میں طہارت خانہ بھی ہے، وہاں تمہیں ضرورت کا پانی ملے گا۔ اس کمرے میں تمہارا کھانا، ضرورت کی اشیاء ہم پہنچاتے رہیں گے، اور راجکماری نے ہمیں یہی ہدایت جاری کی ہیں۔ اب چونکہ تمہارے پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی ہے، راجکماری کا بھی یہ حکم ہے کہ تم راج محل کے علاوہ
باہر شہر اور بازار میں بھی گھوم پھر سکتے ہو۔ خادم جب دونوں کمرے ایبا کو دکھا چکا تب اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، اب میرے ساتھ آؤ، کمرے میں نے تمہیں دکھا دیے ہیں۔ راجکماری کا یہی حکم تھا کہ تمہیں میری رہائش کے دونوں کمرے دکھا کر واپس لایا جائے۔ اس کے بعد ایبا چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا، پھر اس جگہ رکا جہاں پہلے کھڑا تھا۔ بھیم دیو، راج کنول اور رام دیو بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر جو مسلح جوان وہاں کھڑے تھے انہیں مخاطب کر کے کمار دیوی کہنے لگی، تم سب جا سکتے ہو، تم نے اس غلام کو پکڑنے کا بہترین کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے لیے تم انعام کے حقدار ہو اور تمہارا انعام تم تک پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسلح جوان وہاں سے چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد کمار دیوی نے ایبا کو مخاطب کیا، تمہارے پاؤں میں وہ زنجیر ڈال دی گئی ہے جو ہم ہاتھیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے شکاری جب شیر کا شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہاتھی پر بیٹھ کر نکلتے ہیں۔ جو زنجیر تمہیں پہنائی گئی ہے یہ زنجیر ہاتھی اپنی سونڈ میں تھام لیتے ہیں، اور جب شیر قریب آتا ہے تو سدھائے ہوئے ہاتھی یہی زنجیر گھما کر شیر کو مارتے ہیں اور شیر کا شکار کرتے ہیں۔ ہم نے تمہیں یہ زنجیر پہنا کر شیر سے لومڑی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں سے بھاگ کر تم نے نہ صرف میری ذات کی نفی کی ہے بلکہ اپنی عزت، اپنے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ تمہارے بھاگنے کی پہلی واردات ہے، اس بنا پر تمہیں زندہ رکھا گیا ہے۔ اب بھاگنے کی کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی اور قتل کر دیے جاؤ گی۔ ایبا اب تک بالکل چپ اور خاموش تھا، لیکن اس بار جب اپنی گفتگو ختم کر کے کمار دیوی خاموش ہوئی تب اس کی چھاتی تن گئی اور جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی، یہ قتل کی دھمکی کسی اور کو دینا۔ میرا نام ایبا ہے، میں موت سے ڈرنے والا نہیں۔ موت سے وہ شخص ڈرے جس نے اپنے جیون کے تعیشات جمع کر رکھے ہوں۔ یہاں میرا آگا پیچھا کوئی نہیں، وہاں مجھے موت اور قضا کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر جاؤں گا، خوف زدہ ہو جاؤں گا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ایبا کی اس گفتگو کو کمار دیوی نے سخت ناپسند کیا۔ اس کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنا خنجر نکالا، آگے بڑھی اور دھمکی آمیز انداز میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ ایک تو تم غلطی پر ہو اور آگے سے بولتے ہو، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں اپنا خنجر تمہارے پیٹ میں گھوم دوں گی۔ اس پر ایبا تن گیا، اپنے آپ کو آگے کیا اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے خالی خلی دھمکی نہ دو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مارو خنجر، میں دیکھتا ہوں کیسے تم خنجر مار سکتی ہو۔ کمار دیوی مزید برہم ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا تھا کہ ایبا نے جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کسی کو یوں خنجر مار دینا آسان نہیں ہے، مار کر دیکھو۔ اس پر کمار دیوی کسمسا کر رہ گئی تھی، تلملائی تھی، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن چھڑا نہ سکی۔ اس کے بعد اس نے بائیں ہاتھ کے لگاتار کئی تمانچے ایبا کے منہ پر دے مارے تھے اور کہنے لگی، تم نے میرا بازو پکڑنے کی جرأت اور جسارت کیسے کی؟ پہلے جو تم نے میرے شریر کو چھوا تھا تو تمہیں میرا منگیتر مقرر کیا گیا تھا، تم نے مقابلہ جیتا تھا اور مقابلہ جیتنے کی وجہ سے تم میرے شریر کو ہاتھ لگانے کے مجاز تھے۔ اب جبکہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں اور میری تمہاری سگائی بھی ختم ہو چکی ہے تو تم نے کیسے جسارت کی کہ میرا بازو پکڑ لو؟ اس موقع پر بھیم دیو اور رام دیو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ دونوں کے بیچ میں حائل ہو کر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بھیم دیو نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، کمار دیوی، ایک بیٹی کی حیثیت سے اب تک ہم نے تمہیں بہت برداشت کیا، پہلے اپنا خنجر میان میں ڈالو اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو جاؤ۔ کمار دیوی نے چپ چاپ اپنا خنجر میان میں ڈالا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس دوران رام دیو ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، وہ اس وقت غصے میں ہے، چپ رہو، جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، دیکھو حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مند نہ ہونا۔ اس کے ساتھ ہی ایبا وہاں سے مڑا اور جو کمرے اس کی رہائش کے لیے مختص کیے گئے تھے ان کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پھر بھیم دیو نے راجکماری کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی، تو نے اس لڑکے کے ساتھ سخت زیادتی کی ہے، اگر وہ یہاں سے بھاگا ہے تو اس کے بھاگنے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب وہ واپس آیا تو کیا تو نے اسے پوچھا کہ وہ یہاں سے کیوں بھاگا تھا؟ پہلے اسے اپنی صفائی کا موقع تو دے دینا چاہیے تھا، اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اسے یہاں کیا تکلیف تھی۔
کس سے شکایت تھی؟ وہ کیوں بھاگا یا ویسے ہی اس نے تمہارے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی؟ آتے ہی اسے تم نے تمانچے مارنے شروع کر دیے اور ہتک آمیز گفتگو کا آغاز کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب بھیم دیو رکا تب اس کی ماتا راج کنول بھی قریب آ گئی اور رام دیو بھی قریبان کھڑا ہوا تھا۔ پھر راج کنول نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی مجھے تم سے بڑے شکوے بڑے گلے ہیں۔ تو نے جو اس لڑکے کے ساتھ سلوک کیا ہے کیا وہ ایسے سلوک کا حقدار تھا؟ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنول رکی، پھر پہلے کی نسبت زیادہ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کمار دیوی ایک بار تو نے خود مجھ سے کہا تھا کہ جب اچ کا راجہ دلپت رائے اپنے اہل خانے کے ساتھ یہاں تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا اور تم ہمارے پاس بیٹھ کر ایبا کے پاس گئی تھی تو ایبا نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ کیا کرنے آئے تھی؟ تم نے انکشاف کیا تھا کہ میرا رشتہ لینے آئے تھی۔ کمار دیوی یہ بھی ممکن ہے کہ اسے یہ خطرہ یا خدشہ لاحق ہو گیا کہ اچ کا راجہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آیا ہے اور ایبا کی وجہ سے انکار کر دیا ہے۔ ایبا کو یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اچ کا راجہ اسے قتل کرا کر تمہارا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بیٹی یہ میرا ایک اندازہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ کچھ اور ہو، لیکن جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب وہ یہاں لایا گیا تھا تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ آتے ہی تم اس کے منہ پر تماچے مارتیں اور اسے لوہے کی زنجیر پہنا دیتیں، اس سے پوچھتی کہ وہ کیوں بھاگا، اس سے سوال کرتی کہ اسے تم سے کیا شکوہ ہے، کیا شکایت ہے، آخر وہ اس کا جواب تو دیتا اور اپنے بھاگنے کی کوئی وجہ تو بیان کرتا، اس کے بعد ہم اس کے لیے کوئی سزا تجویز کرتے۔ اب تم نے سارے ہی راستے بند کر دیے ہیں، تم نے اس سے ناتا توڑ کر اسے غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا ہے اور یہ سراسر اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ راج کنول جب خاموش ہوئی تب کمار دیوی کا بھائی رام دیو بول اٹھا، کمار دیوی تم میری بہن ہو، مجھے تم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، پر اس موقع پر میں تم سے کہوں گا کہ جو کچھ پتا اور ماتا نے کہا وہ بالکل درست ہے۔ تمہیں کس نے یہ ادھیکار دے دیا تھا کہ تم اپنے منگیتر کے منہ پر تماچے مارو؟ ہم تینوں اس موقع پر اس لیے نہیں بولے کہ سارے راج محل کے خادم اور مسلح جوان یہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ہم تینوں میں سے اگر کوئی کچھ بولتا تو تمہاری توہین ہو جاتی اور یقیناً تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ اتنا کہتے کہتے رام دیو کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کسی قدر شرمساری کا احساس کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، آپ تینوں اس مسئلے میں نہ آئیں، یہ میرا اور ایبا کا معاملہ ہے۔ ایبا کو آپ نے میرے ساتھ منسوب کیا تھا، وہ میرا منگیتر تھا، اس لحاظ سے میرا اور اس کا ایک رشتہ اور تعلق تھا۔ اب اس تعلق کو نبھانا نہ نبھانا میرا اور ایبا کا کام ہے۔ اگر میں نے اس سے بھاگنے کی وجہ نہ پوچھ کر غلطی کی ہے تو کسی مناسب موقع پر میں اس غلطی کی تلافی بھی کر سکتی ہوں۔ فی الحال جو میں نے اسے سزا دی ہے اسی سزا کے قابل سمجھا جائے گا۔ میری آپ تینوں سے التماس ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ آئیں، میں کسی نہ کسی روز مناسب جان کر اس سے بھاگنے کی وجہ پوچھوں گی ضرور۔ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ بھیم دیو، رام دیو اور راج کنول بھی ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے راج محل کے سکونتی حصے کی طرف چلے گئے۔ اگلے روز صبح سویرے کمار دیوی جب راج محل کے سکونتی حصے سے باہر نکل آئی تو جس خادم کے ذمے اس نے یہ خدمت لگائی تھی کہ وہ ایبا کو اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچایا کرے، وہ راجکماری کے قریب آیا، اپنے آپ کو خوب زمین کی طرف جھکاتے ہوئے راجکماری کو تعظیم دی، پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، راجکماری میں نے اس لڑکے کو اس کے کمرے میں صبح، دوپہر، شام اور آج صبح کا کھانا پہنچایا، لیکن 4 وقت کا کھانا ابھی تک اس کے کمرے میں پڑا ہی، اس نے نہیں کھایا، کل تو اس نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ آج صبح وہ اپنے پاؤں سے بندھی زنجیر کو گھسیٹتا ہوا بازار کی طرف گیا اور وہاں ایک بھٹیارے کی دکان سے کھانا کھا کر واپس آ گیا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کمار دیوی نے اس خادم کو جانے کے لیے کہا اور کہنے لگی، تم جاؤ اور اپنا کام کرو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ اس پر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمار دیوی اس کے کمرے میں داخل ہوئی جس میں ایبا کی رہائش تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی کمار دیوی نے دیکھا 4 وقت کے کھانے کے برتن وہاں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک کمار دیوی غور سے ان برتنوں کو دیکھتی رہی، پھر ایبا کو مخاطب کیا، یہ کھانا تم نے کیوں نہیں کھایا جو تمہیں مہیا کیا گیا ہے؟ ایبا اس وقت اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا، وہیں بیٹھا رہا۔ کمار دیوی کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی،
اس کی طرف دیکھا، تاہم اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، میں کھانا کھاؤں نہ کھاؤں اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، اگر اسی طرح تم کھانا کھانے سے انکار کرتے رہو گی تو تمہارے لیے کھانا بند کر دیا جائے گا۔ جواب میں ایبا نے کھا جانے والے انداز میں کمار دیوی کی طرف دیکھا تھا، پھر کہنے لگا، کمار دیوی تم راجکماری بن سکتی ہو، بھگوان اور خدا نہیں بن سکتی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری ذات کا محتاج نہیں ہوں، میں وہی کروں گا جو میری مرضی ہوگی۔ اپنے خادم سے کہنا یہ کھانے کے برتن اٹھا کر لے جائے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمار دیوی بھی وہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر تک غصے میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ اسے مخاطب کیا، تم یہاں سے بھاگے کیوں تھی؟ کیا تم مجھے اپنے بھاگنے کی وجہ نہیں بتاؤ گے؟ ایبا نے پھر کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، کمار دیوی یہ سوال پوچھنے کا سمے گزر چکا ہے، تم نے جو کچھ کرنا تھا کر چکی، اب تمہارے اس کرنے کا رد عمل ہوگا، اس کا انتظار کرنا۔ میں یہاں سے کیوں بھاگا اس کی وجہ نہ میں تمہیں بتاؤں گا اور نہ تمہیں میں بتانے کا پابند ہوں۔ میرے بھاگنے کی وجہ سے جو سزا تم نے میرے لیے تجویز کرنا تھی کر دی، اب مزید تم کیا کر سکتی ہو؟ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس کمرے سے نکل جاؤ، میں تمہیں دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ ایبا کے ان الفاظ کو کمار دیوی نے بری طرح محسوس کیا تھا۔ ایک مجروح کر دینے والی غصیلی نگاہ اس پر ڈالی، پھر تیزی سے مڑی اور اس کمرے سے پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ایبا نے اب سے یہ معمول بنا لیا تھا کہ راج محل کی طرف سے جو کھانا اسے مہیا کیا جاتا وہ نہیں کھاتا۔ اس کے پاس چونکہ معقول رقم تھی، لہٰذا وہ باہر بازار میں بھٹیارے کی دکان پر کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ اس طرح دن بڑی تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ نہروالا کا راجہ بھیم دیو ایک روز نہروالا شہر کے نواح میں کھلے میدانوں میں اپنے لشکریوں کی ترتیب اور دیگر امور کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس موقع پر اس کا سپہ سالار، اس کی راجدھانی کے دیگر سرکردہ سالار اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ جس وقت اپنے سالاروں سے کسی موضوع پر اہم گفتگو کر رہا تھا، اس کے محافظ دستوں کا سالار اس کے قریب آیا، جھک کر اسے تعظیم دی، پھر کہنے لگا، مالک، اچ کے راجہ دلپت رائے سے ایک قاصد آپ کی طرف آیا ہے۔ پہلے شہر میں داخل ہوا، جب اسے پتہ چلا کہ آپ شہر سے باہر لشکر کی تربیت گاہ میں ہیں، وہ یہاں آ گیا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، اگر آپ حکم دیں تو اسے پیش کروں۔ راجہ بھیم دیو نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اچھا اسے لے آؤ میرے پاس، میں جاننا چاہوں گا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس پر اس کے محافظ دستوں کا سالار پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک شخص کو لے کر آیا۔ راجہ بھیم دیو کے قریب آ کر اس نے تعظیم دی۔ اس موقع پر بھیم دیو نے اسے مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اچ کے راجہ دلپت رائے کی طرف سے آئے ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آنے والے قاصد نے گلا صاف کیا، پھر راجہ بھیم دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آپ کے نام اپنے راجہ دلپت رائے کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ محترم راجہ، آپ کو خبر ہوگی کہ ہندوستان کی سرزمین میں مسلمانوں کا سلطان شہاب الدین غوری داخل ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی سرزمینوں میں داخل ہوتے ہی اس نے ملتان پر حملہ کیا۔ گو ملتان کے قرامتیوں کی بڑی طاقت و قوت تھی۔ ان کے پاس جو لشکر تھا وہ شہاب الدین غوری کے لشکر سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس کے باوجود شہاب الدین غوری نے انہیں بدترین شکست دی اور ان کا قتل عام کیا ہے۔ ملتان اور اس کے نواح میں اس نے ایک طرح سے قرامتیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت وہ ملتان شہر کے نظم و نسق میں مصروف ہے اور شہر میں ہی اس نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا ہوا ہے۔ ہمارے راجہ دلپت رائے نے اپنے مخبر ملتان میں پھیلا دیے تھے، جنہوں نے واپس آ کر راجہ کو یہ خبر دی کہ عنقریب شہاب الدین غوری ملتان سے نکل کر اچ کا رخ کرنے والا ہے۔ اچ پر حملہ آور ہونے اور اچ کو فتح کرنے کے بعد اس کے یہ بھی ارادے ہیں کہ وہ نہروالا پر حملہ آور ہوگا۔ ان حالات میں ہمارے راجہ نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جب شہاب الدین غوری ملتان سے نکل کر اچ پر حملہ آور ہو تو آپ ہمارے راجہ کی مدد کریں، تاکہ شہاب الدین غوری کو ادھر ہی بھگا دیا جا سکے جدھر سے وہ آیا ہے، اور اگر اس نے اچ فتح کر لیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی قوت اس کی راہ روک نہیں سکے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد جب خاموش ہوا، تب انتہائی تاسف اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے نہروالا کا راجہ بھیم دیو کہنے لگا، جہاں تک شہاب الدین غوری کے ہاتھوں ملتان کی فتح کا تعلق ہے
تو اس کی خبر ہمیں ہمارے مخبروں سے مل چکی ہے۔ ان ملتان کے کرامتیوں کی بدبختی کہ انہوں نے اپنے ہمسائیوں میں سے کسی کو وقت ہی نہیں دی۔ انہیں جب خبر ہوئی کہ شہاب الدین غوری ملتان پر حملہ آور ہونے کے لیے شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو ان کرامتیوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے راجہ دلپت رائے کے علاوہ ہم سے رابطہ قائم کرتے اور ہم دونوں راجہ ان کی مدد کرتے۔ اس طرح شہاب الدین غوری کو ملتان پر قبضہ کرنے کا موقع ملتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا۔ اس کے بعد آنے والے قاصد کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، جہاں تک اچ کے راجہ دلپت راؤ کا تعلق ہے، اگر وہ ہم سے شہاب الدین غوری کے خلاف مدد مانگ رہا ہے تو ہم اسے مایوس نہیں کریں گے۔ ہم کسی بھی صورت ناپسند کریں گے اور نہ یہ برداشت کریں گے کہ شہاب الدین غوری ملتان کے بعد اچ پر قبضہ کر لے اور اس کے بعد اپنی طاقت و قوت کا رخ ہماری طرف کرے۔ تم تھکے ہارے ہو، آنے والی شب کو نہر والا کے مہمان خانے میں آرام کرو۔ کل صبح واپس اچ کی طرف جانا۔ اچ کے راجہ کو میری طرف سے یقین دلانا کہ ہم اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بہت جلد ہم ایک لشکر اچ کی طرف روانہ کریں گے اور قلعے کی نواح میں گھات میں بیٹھ جائیں گے اور تمہارے راجہ دلپت رائے سے رابطہ بھی کریں گے۔ جب شہاب الدین غوری ملتان سے نکل کر اچ کا رخ کرے گا تو تمہارے دلپت راؤ کو چاہیے کہ شہر سے باہر نکل کر شہاب الدین غوری کی راہ روکے، شہر سے باہر اس سے ٹکرائے، اپنی پوری طاقت و قوت سے اس پر حملہ آور ہو۔ اس دوران جو لشکر میں دلپت رائے کے لیے یہاں سے بھجواؤں گا اور جو اس وقت گھات میں بیٹھا ہوگا، وہ اچانک اپنی گھات سے نکل کر شہاب الدین غوری پر حملہ آور ہوگا اور تمہارا راجہ دلپت رائے کی فتح اور کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اس موقع پر دلپت رائے کا قاصد بڑی شکر گزاری اور ممنونیت کے انداز میں بھیم دیو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھیم دیو مسکرایا اور قاصد کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، تمہیں جو کچھ کہنا تھا کہہ چکی یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس پر اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے قاصد کہنے لگا، مالک، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا اور اس کے جواب میں آپ سے جس جواب کی توقع رکھتا تھا وہ بھی سن چکا ہوں، اور یہ جواب یقیناً ہماری امیدوں اور خواہشوں کے مطابق ہے۔ قاصد کے خاموش ہونے پر بھیم دیو مسکرایا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میرے آدمی کے ساتھ شہر میں جاؤ اور آرام کرو۔ کل یہاں سے کوچ کر جانا اور میرا پیغام دلپت رائے تک پہنچانا۔ اس کے ساتھ ہی راجہ بھیم دیو کے کہنے پر اس کے محافظ دستوں کا سالار اچ کے راجہ دلپت رائے کے اس قاصد کو اپنے ساتھ شہر کی طرف لے گیا تھا۔ ایک روز شام کے قریب آئبہ اپنے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی بھاری اور وزنی لوہے کی زنجیر کو گھسیٹتا ہوا بازار کی طرف جا رہا تھا۔ شاید وہ کھانا کھانے بھٹیار خانے کی دکان پر جا رہا تھا۔ اس موقع پر بھٹیار خانے کے قریب ہی دو نوجوان کھڑے تھے۔ کچھ دیر تک وہ بڑی ہمدردی سے آئبہ کی طرف دیکھتے رہی۔ آخر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی عظیم الدین، میں اور تم دونوں گزشتہ کئی دنوں سے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسے عجیب سی اذیت میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ بیچارہ پاؤں سے بندھی اس بھاری زنجیر کو روز گھسیٹتا ہوا آتا ہے، اس بھٹیار خانے میں کھانا کھاتا ہے اور پھر راجہ کے محل کی طرف چلا جاتا ہے اور نکلتا بھی راجہ کے محل سے ہی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان جب خاموش ہوا تب اس کا وہ ساتھی جسے اس نے عظیم الدین کہہ کر پکارا تھا وہ بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی غالب خان، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں نے اس لڑکے سے متعلق اطلاعات بھی حاصل کر لی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ لڑکا مسلمان ہے، اس کا نام آئبہ ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ اچ شہر کی اوشا دیوی کے تہوار میں اس نے تیغ زنی اور تیر اندازی کے مقابلے میں نہر والا کی راجکماری کو نیچا دکھا دیا تھا، جس کی بنا پر اسے راجکماری سے منسوب کر دیا گیا تھا اور وہاں سے اسے یہاں نہر والا لایا گیا اور راج محل کے اندر اس کی رہائش کا اہتمام کیا گیا۔ پھر بتانے والے نے مجھے بتایا کہ یہ یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ سے راجکماری اس سے برہم ہو گئی اور اب اس کے پاؤں میں وزنی زنجیر پہنا دی ہے۔ سنا ہے راجکماری نے اس سے اپنی منگنی بھی توڑ دی ہے۔ پہلے اس کا قیام جہاں راج محل کے اندر تھا وہاں اب اسے راج محل کے ایک حصے میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں راج محل کے خدام رہتے ہیں اور اس کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد عظیم الدین جب خاموش ہوا تب اس کا ساتھی غالب خان انتہائی دکھ اور افسردی میں کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، ہم دونوں مسلمان ہیں۔ مسلمان کی حیثیت سے اس لڑکے کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اسے ہاتھیوں والی زنجیر پہنا دی گئی ہے تاکہ یہ یہاں سے بھاگ نہ سکے۔ اب میں اور تم یہ کوشش کرتے ہیں
کہ اس لڑکے کو یہاں سے بھگائیں؟ پہلے اس سے بات کریں گے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کدھر کا رہنے والا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ اسے یہاں سے نکال کر ادھر بھگا دیں جدھر یہ جانا چاہتا ہے۔ یہ روزانہ بیچارہ وزنی زنجیر کو گھسیٹتا ہوا ادھر آتا ہے تو قسم خداوند کی میرے ذہن پر خنجر چل جاتے ہیں۔ اکثر پہروں کھڑا رہ کر میں اسے دیکھتا ہوں اور دل تھام کر رہ جاتا ہوں۔ غالب کے خاموش ہونے پر عظیم الدین پھر بول اٹھا، دیکھ ابھی تو وہ بھٹیار خانے میں گھس گیا ہے، وہ کھانا کھائے گا۔ پہلے میں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ بھٹیار خانے میں اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے اور اس سے گفتگو کریں گے، لیکن اس طرح ہم بھی مشکوک ہو جائیں گے اور اس کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ یہیں کھڑے رہتے ہی بھٹیار خانے سے نکلے تو پھر اس سے بات کریں گے کہ جب اس کا قیام راج محل کے اندر ہے، اس سے غلاموں کا سا سلوک کیا جاتا ہے، اسے وہاں رہائش مہیا کی گئی ہے، تو وہ پھر کھانا وہاں کیوں نہیں کھاتا، یہاں آ کر کیوں کھاتا ہے؟ اگر یہاں کھاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کھانے کی ادائیگی کون کرتا ہے؟ غالب خان نے اپنے ساتھی عظیم الدین کی اس گفتگو کو پسند کیا تھا۔ کہنے لگا، بھائی تو ٹھیک کہتا ہے، چلو دونوں یہیں کھڑے رہتے ہیں۔ وہ لڑکا جب نکلے تو اس سے بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے اور بھاگ کر کہاں جانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی مجھے یہ بھی شک گزرتا ہے کہ اگر یہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے تو اچ کی دیوی کے تہوار میں جو اس نے مقابلہ جیتا تھا تو اس مقابلے کے بعد اسے زبردستی یہاں لایا گیا ہوگا، اسی بنا پر تو اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی۔ بہرحال یہ اندازے ہیں، ذرا وہ کھانا کھا کر باہر نکلے، پھر اس کے قریب جا کر اس سے بات کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ضرور ہم دونوں اس کی مدد کریں گے۔ دونوں خاموش رہ کر بھٹیار خانے کے قریب کھڑے ہو کر ایبا کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہے۔ دونوں کی نگاہیں بھٹیار خانے پر جمی ہوئی تھیں، بڑی بے چینی سے ایبا کے وہاں سے نکلنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ آخر ایبا لنگڑاتا ہوا زنجیر بندی ہوئی ٹانگ کو گھماتا ہوا، زنجیر کو گھسیٹتا ہوا بھٹیار خانے سے نکلا۔ ارد گرد کے جو لوگ تھے اس موقع پر ہمدردی اور تکلیف دہ احساس میں اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ بھٹیار خانے سے نکلا تب چونکنے کے سے انداز میں عظیم الدین نے اپنے ساتھی غالب خان کو مخاطب کیا، بھائی ادھر دیکھو، وہ لڑکا بھٹیار خانے سے نکلا ہے، چلو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، چلتے چلتے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی اطلاع اسے کرتے ہیں۔ عظیم الدین اور غالب خان چند ہی قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ چونکنے کے سے انداز میں عظیم الدین نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا، غالب خان رک۔ غالب خان چونک سا پڑا، مڑ کر اس نے عظیم الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بھائی کیا ہوا، تو نے ایک دم سے مجھے روک دیا ہے۔ عظیم الدین چونکنے کے سے انداز میں کہنے لگا، تجھے میں نے اس لیے روکا ہے کہ ذرا دیکھ پیچھے سے وہ بلا آ رہی ہے، شاید یہ گھوڑ دوڑ کے بعد واپس آ رہی ہے، اس کی موجودگی میں اس لڑکے سے بات کرنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ غالب خان نے جب مڑ کر دیکھا تو سنبھل گیا، اس کی پشت کی طرف سے راجکماری کمار دیوی اپنے گھوڑے پر سوار آ رہی تھی، شاید وہ گھوڑ دوڑ کے بعد لوٹ رہی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے کچھ مسلح جوان بھی تھے۔ عظیم الدین اور غالب خان جہاں تھے وہیں رک گئے۔ پھر عظیم الدین نے غالب خان سے سرگوشی کی، غالب خان آؤ یہاں سے ہٹ جائیں، اپنے اڈے کی طرف چلے جائیں، اس موقع پر لڑکے سے بات نہیں ہو سکتی، راجکماری آ گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ لڑکے کو روک کر اسے گفتگو کرے، نہ بھی کرے تب بھی اس نے راج محل کی طرف جانا ہے، لڑکے کا رخ بھی راج محل کی طرف ہے، جب تک یہ راج محل تک پہنچے گی اس وقت تک وہ لڑکا بھی کافی آگے جا چکا ہوگا، لہٰذا ہم اس سے اس موضوع پر بات نہیں کر سکیں گے۔ غالب خان نے اپنے ساتھی عظیم الدین کی اس گفتگو سے اتفاق کیا تھا، پھر دونوں بھٹیار خانے سے ہٹ گئے تھے اور مخالف سمت جانے لگے تھے۔ شاید وہ نہر والا شہر سے باہر نکلنے لگے تھے۔ ایبا کے قریب جا کر راجکماری نے اپنے گھوڑے کی رفتار بالکل کم کر دی تھی، پیچھے پیچھے گھوڑے کو لے جانے لگی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ سپاہی تھے، انہیں ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کے لیے کہا، جس پر وہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آگے نکل گئے۔ جب وہ مسلح گھوڑ سوار آگے نکلے تب ایبا چونکا، مڑ کر اس نے دیکھا راجکماری اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ایبا نے اسے کوئی اہمیت نہ دی، پہلے کی طرح ٹانگ سے بندھی زنجیر کو گھسیٹتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ راج محل میں داخل ہوا۔ راج محل کے سامنے جو کھلا میدان تھا اس کے اندر راج مندر کا بڑا پنڈت اودھے مل کھڑا ہوا تھا۔ ایبا چپ چاپ آگے بڑھا، نہ اس نے اودھے مل کو کوئی اہمیت دی اور نہ راجکماری کو، بلکہ اپنے ان دونوں کمروں کی طرف چلا گیا تھا
جو اس کی رہائش کے لیے اسے مختص کیے گئے تھے۔ راجکماری جو ہی اپنے گھوڑے پر سوار راج محل میں داخل ہوئی تو ایک خادم بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ گھوڑے کی اس نے باگ پکڑ لی۔ راجکماری نیچے اتری۔ وہ خادم گھوڑے کو لے کر استبل کی طرف چلا گیا تھا۔ راجکماری آہستہ آہستہ چلتی پنڈت اودھیمل کے قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، پنڈت جی خیریت تو ہے؟ آپ یہاں صحن میں کیوں کھڑے ہیں؟ جواب میں اودھیمل مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا میں اس ایبا کے لیے کھڑا تھا۔ آج دن کے پہلے پہر میں تمہارا بھائی میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایبا کو کچھ سمجھاؤں تاکہ وہ 2 کام کر لے تو اس کے پاؤں سے زنجیر بھی کھل جائے گی اور اسے معاف بھی کر دیا جائے گا۔ جواب میں اودھیمل کی طرف کمار دیوی نے بڑے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، اس سلسلے میں میرے بھائی رام دیو نے مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی، پر اس ایبا کے لیے کون سے 2 کام مختص کیے ہیں؟ پنڈت اودھیمل کہنے لگا، رام دیو نے کہا کہ اگر یہ ایبا ہمارے دھرم میں آ جائے تو اس کی معافی کے لیے یہ پہلی شرط ہے۔ اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، جو کہ میری بہن ہی کی نہیں، اس کے ساتھ جو اس کا رشتہ جوڑا گیا ہے اس کی بھی توہین ہے۔ دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ اگر راجکماری سے معافی مانگ لے تب بھی اس کی گلو خلاصی ہو سکتی ہے۔ اودھیمل نے جب یہ دونوں شرطیں بتائیں تو راجکماری کمار دیوی بے حد خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔